ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو یہ جو جنگ ہے اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ بیان کیا گیا کہ دنیا نہیں چاہتی، یعنی دنیا سے مراد یہ کہ امریکہ اور اس کے دوست نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں۔ تو پچھلا جو ایک جنگ ہوئی تھی اب سے کچھ ماہ پہلے، تو اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا ہاتھی نما ایک جہاز آیا تھا اور اس نے آ کے پتہ نہیں کتنے 3,000 ٹن پتہ نہیں کتنے ٹن کا ایک بڑا سا بم گرا کے اور نیچے تک ایٹامک فیسلٹی کو سب کو ختم کر دیا۔ اب ہم مطمئن ہیں اب دنیا بہت ایک حسین جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اچھا، جب یہ ہو گیا تو پھر دوبارہ یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم تو جنگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ایٹم اس کے پاس ایٹمی طاقت نہ ہو۔ تو پہلے تو یہ ایک سوال ہے کہ کون یہ طے کرے گا کہ ایٹمی طاقت رکھنے والا کون سا ملک ذمہ دار ہے اور کون سا ملک نہیں ذمہ دار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سے ملک جو ہیں وہ اپنے معائنہ کراتے ہیں اور کون سا ملک معائنہ نہیں کرواتے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور لیکن بالفرض ہم تھیوریٹیکلی یہ بات مان بھی لیں کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہونا چاہیے، تو یہ پرپز تو اچیو ہو چکا ہے ان کے بقول کہ ہم وہ تو اب نیوکلیئر بم نہیں بنا سکتے۔ اچھا، جب وہ نیوکلیئر بم نہیں بنا سکتے تو پھر آپ نے لڑائی کس لیے شروع کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل ایک رپورٹ آئی ہے عالمی ادارے کی جو کہ یہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو مانیٹر کرتا ہے کہ کوئی تھریٹ ایران کی طرف سے کسی ملک میں حملے کا نہیں تھا، اور نیوکلیئر تھریٹ تو بالکل بھی نہیں تھا، تو وہ تو نہیں تھا۔ اچھا، پھر جنگ شروع کرنے کی کیا آبجیکٹو ہو سکتا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ نہیں، اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ اب کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ بلسٹک میزائل بھی جو ہیں یہ وہ کیوں بناتا ہے؟ اب یہ بڑی ایک بودھی سی بات ہے، ہر ملک اپنی دفاع کے لیے بناتا ہے، سب لوگوں کے پاس بلسٹک میزائل ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی آپ کے پاس نہیں ہے بلسٹک میزائل؟ اچھا، پھر تیسری بات یہ کہ نہیں، یہ جو عوام ہے نا، یہ بہت ہی ترس رہے ہیں ایران کے عوام، اور یہ جو ان کے اوپر ایک غاصبانہ حکومت ہے، تو ہم نے حکومت چینج کرنی ہے، تو یہ حکومت چینج کرنے کے لیے ہمیں بہت درد ہے ان کا اس کا، تو اس کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، اب وہ اس میں اب یہ بات ان کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی کیونکہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہی نہیں ہو سکے۔ اب پتہ نہیں کیا آبجیکٹو ہیں جن کی وجہ سے آپ اتنی بمباری ایک ملک میں کر رہے ہیں اور آپ نے وہاں کی ساری لیڈرشپ مار دی ہے، اور پھر اب ایک اسکول میں اور ایک اسکول اور کالج میں 1,000 سے زیادہ معصوم بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب 4 امریکن جو تھے وہ سروس مین جنگ میں ان کا وہ ہلاک ہوئے، اب وہ بہت دکھ والی بات ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں ایک بندے کی جان بھی بہت دکھ والی بات ہے، مگر ان 1100 بچیوں کا کون ذمہ دار ہے جو کہ وہاں ہوئی ہیں، اور جتنے وہاں بمباری اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اب ایسی صورت میں اب ایران کے پاس جو چوائس ہے وہ اس چوائس کے اوپر مختلف جنگ جو ہے وہ پوری پھیل گئی ہے علاقے کے اندر، اور جہاں جہاں امریکن اڈے ہیں وہاں وہ حملے کر رہا ہے۔ اور اب جو آج کی اور کل کی رات کی جو اطلاع ہے کہ وہ جو حوثی ہیں باغی جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور وہ یمن سے وہ بھی حملہ شروع کریں گے یا کر دیا انہوں نے، اور اسی طریقے سے جو حزب اللہ کے جہاں ٹھکانے ہیں لبنان میں اور جگہوں پر، وہاں سے وہ بھی اس جنگ میں کود رہے ہیں۔ ایک نیا موڑ یہ آیا ہے کہ جو برطانیہ نے کہہ دیا کہ میں بھی اپنا جہاز اڈا بحری بھیجوں گا، اور پہلے انکار کیا اور پھر یہ کہا کہ بھئی مجھے ہم اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا کرنے پر جو برطانیہ کا اڈا ہے قبرص میں، سائپرس میں، وہاں بھی ایک حملہ ہوا ہے۔ اب یورپ کے ملک بھی اس جنگ کے اندر کود پڑیں گے، اور اب ان کے جنگ میں کودنے کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ اور پھیلنا شروع ہو جائے گی، اور اگر کہیں کوئی یورپ کے ملکوں میں کچھ ہو گیا تھوڑا بہت، تو اس کے بعد پھر نیٹو اس کے اندر آ جائے گا، اور پھر جب نیٹو آ جائے گا تو پھر رشیا کیسے چپ کر کے بیٹھے گا؟ اور رشیا نے اگر اس طرف یورپ کے اندر کچھ تھوڑا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ناروے بہت قریب ہے، لندن بہت قریب ہے، وہاں سے اس نے کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ جنگ کہاں رکے گی؟ اور پھر ایک اور چائنا جو ہے بہت بڑا پلیئر ہے، اور چائنا جو پلیئر ہے اس کی اہمیت یوں ہے کہ چائنا اس جنگ میں نہ بھی کودنا چاہے، مگر آبنائے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے اس کی تیل کی سپلائی کم ہو رہی ہے، تو اس کا بڑا پرابلم ہو جائے گا، تو چائنا بھی اس میں اپنا رول پلے کرے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپریٹر بھی ہے جو کہ بہت عرصے سے آئیے بس ابھی جس ختم ہونے والا ہے، اور ایک جو ہے نا ایک آپریٹر اور بھی ہے جو کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگ مزاح میں یہ کہتے ہیں لائٹر ٹون میں کہ سب کچھ ہے مگر دشمن نہیں ہے، وہ بڑے عرصے سے دشمن کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی مجھے بھی لڑائی کا موقع ملے، میری مراد ہے نارتھ کوریا سے۔ تو اللہ نہ کرے اگر یہ ساری چیزیں آپس میں اکٹھی شروع ہو گئیں تو پھر یہ جنگ کہاں رکے گی؟ اور وہ جو تیسری عالمی جنگ ہے
اور مجھے وہ ایک فکرہ بار بار آتا ہے، میں کئی دفعہ دہرایا ہے، جو آئنسٹائن نے کہا تھا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تیسری عالمی جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ چوتھی عالمی جنگ لکڑیوں سے اور پتھروں سے لڑی جائے گی۔ تو آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔